وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. اس سورت کا نام سورہ شورا ہے. شورا کہتے ہیں مشورے کو. اس سورت کے اندر اللہ نے ایک مقام پر مسلمانوں کو آپس میں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کا کام ہے آپس میں مشورہ کریں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. مسلمانوں کا کام ہے آپس میں مشورہ کریں. تو اسی سے اس سورت کا نام سورۃ الشورى مشہور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. حروف مقطعات. ان حروف کو جنہیں کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یعنی وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر مکمل پڑھا جائے، جن کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا زبر زیر پیش کے ساتھ، اور ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ان حروف کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پورا حرف جس طرح حروف تہجی میں ہم پڑھتے ہیں اس طرح کر کے ان حروف کو پڑھتے ہیں. اور پہلے کئی دفعہ میں ان حروف کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ حروف قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرتے ہیں، قرآن کریم کے اعجاز کے لیے ہیں، اور گویا کہ یہ عربوں کو چیلنج ہے. عرب لوگ اپنی شعر و شاعری کے اندر، اپنی عبارتوں کے اندر کبھی کبھی وہ اس طرح کے حروف تہجی استعمال کرتے تھے. شعر کہتے یا اپنا کوئی خطاب کرتے تو بعض دفعہ وہ اپنے شعروں کے شروع میں، اپنے خطاب کے شروع میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے، اور اس قسم کے الفاظ مکمل استعمال کرتے، اور ان سے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا تھا، کسی چیز کی طرف اشارہ مراد ہوتا تھا. ہا سے مراد کچھ لے لیتے، میم سے مراد کچھ لے لیتے، کچھ ایسے الفاظ جو ہا سے شروع ہوتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ جو میم سے شروع ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کر کے اپنی عبارتوں کے شروع میں، اپنے شعروں کے شروع میں اس قسم کے الفاظ مکمل پڑھتے تھے، اور اس سے کسی نہ کسی شے کی طرف اشارہ ہوتا تھا. تو اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان الفاظ سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام ہے، تو پھر تم بھی اپنی کلام کے اندر، تم بھی اپنی باتوں کے اندر اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہو. اگر یہ انسانی کلام ہے اور تم بھی اپنی کلام کے اندر اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہو، یہ عربی کے حروف تہجی ہیں، کسی اور زبان کے نہیں ہیں. تو اگر یہ انسانی کلام ہے تو پھر تم ان کا معنی کر کے دکھا دو. لیکن ان کا معنی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین کا کلام ہے. ان کا معنی اللہ کو پتہ ہے، ان حروف کا معنی. تو یہ حروف گویا کہ قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرتے ہیں، اور عربوں کے لیے یہ چیلنج ہے. یہ حروف بھی اور پورا قرآن بھی. قرآن کی فصاحت و بلاغت جس طرح چیلنج ہے عربوں کے لیے، اس طرح یہ حروف بھی عربوں کے لیے چیلنج ہیں کہ اگر تم
اس کلام کو انسانی کلام سمجھتے ہو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اگر تم اس کلام کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو ان حروف کا معنی کر کے دکھا دو۔ عرب نہیں کر سکتے کبھی بھی ان حروف کا معنی، ان حروف کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ اسی لیے ان حروف کے بعد جہاں بھی قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں یہ حروف استعمال ہوئے ہیں، وہاں اس کے بعد قرآن کریم کے نازل ہونے کا، قرآن کے نازل ہونے کا، کتاب کے نازل ہونے کا ذکر ہے، وحی کا ذکر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حروف اصل میں قرآن کریم کو وحی ثابت کرتے ہیں۔ یہ ثابت کرتے ہیں یہ حروف مقطعات کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد حروف مقطعات میں سے ہے، قرآن کی قسم جو بڑی شان والا ہے، تو حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، پھر فرمایا والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ نون والقلم، نون اور قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو وہ لکھتے ہیں، قلم کی بات ہے اور لکھنے کی بات ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب۔ جو بھی حروف مقطعات پڑھیں، قرآن کا ذکر ہے، کتاب کا ذکر ہے، کتاب کے اتارنے کا ذکر ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حامیم والکتاب المبین، قاف والقرآن المجید، جگہ جگہ آپ کو قرآن کا، کتاب کا، تنزیل کا ذکر ملے گا۔ اسی طرح یہاں بھی آپ کو وحی کا ذکر مل رہا ہے۔ ان حروف مقطعات کے بعد حامیم، عین، سین، قاف، کذالک یوحی الیک، وحی کی بات ہو رہی ہے، اور وحی قرآن کی وحی۔ تو یہ حروف جو ہیں یہ قرآن کریم کے اعجاز کے لیے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ ان حروف کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان حروف سے قرآن کریم معجزہ ثابت ہوتا ہے، یہ حروف قرآن کو معجزہ ثابت کرتے ہیں۔ کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف، وإلی الذین من قبلک، اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وحی کرتا ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی آپ سے پہلے انبیاء۔ صرف آپ اکیلے نبی نہیں ہیں، صرف آپ اکیلے کی طرف وحی نہیں ہوئی، آپ کی طرف بھی وحی کرتے ہیں اللہ رب العالمین، اور آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول تھے ان کی طرف بھی وحی کی اللہ رب العالمین نے۔ فرمایا کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کرتے ہیں آپ کی طرف اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وإلی الذین من قبلک، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے ہیں، یعنی پرانے انبیاء، آپ کی طرف بھی وحی کرتے ہیں اللہ، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے ہیں ان کی طرف بھی اللہ نے وحی کی پچھلے انبیاء کی طرف۔ اللہ نے العزیز، جو بہت غالب ہے، جو طاقتور ہے اور بہت غالب ہے اور بہت زبردست ہے، خاص طور پر اپنے مخالفین پر، الحکیم، بہت حکمت والا ہے اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اور جو بھی اللہ رب العالمین کرتے ہیں ان معاملات میں اللہ رب العالمین بہت حکیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو العزیز الحکیم ہیں وہ آپ کی طرف بھی وحی کرتے ہیں، اور انہوں نے آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف بھی وحی کی۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کو پیدا کیا ہے، ہر شے کے خالق اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ پورا سلسلہ زمین و آسمان کا ہو، اس کائنات کا، ہر چیز کا، یہ اللہ رب العالمین نے در حقیقت انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہر چیز اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ سورہ جاسیہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے اے انسانوں جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، سارے کا سارا، منہ، اپنے پاس سے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا کا سارا پیدا فرمایا۔ یہ سب چیزیں آسمان کی ہوں، زمین کی ہوں، اللہ نے کس کے لیے مسخر کی ہیں؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اور اللہ نے زمین کی ہر چیز انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ انسان غور کرے ان چیزوں میں،
انسان ان سے فائدہ اٹھائے اور انسان ان چیزوں میں غور کر کے اپنے رب کو پہچانے۔ جب اللہ نے یہ تمام چیزیں، بڑی بڑی مخلوقات ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ انسان کے لیے بنائی ہیں، تو پھر انسان تو پھر ایک، اس کا مطلب ہے کہ اشرف المخلوقات ہوئی، ایک بڑی مخلوق ہوئی۔ اللہ نے انسان کو پھر کس لیے بنایا ہے؟ تو اللہ نے انسان کو در حقیقت اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور اللہ نے اس لیے بنایا، باقی مخلوقات بھی اللہ کی عبادت کرتی تھیں، وہ اللہ کی عبادت پر پابند تھیں، اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور تھیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا اور اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا۔ اللہ نے پہلے یہ اختیار، یہ امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تھی۔ وہ اتنی بڑی مخلوقات ہیں، آسمان، زمین اور پہاڑ، لیکن اتنی بڑی مخلوقات ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھانا، وہ ڈر گئے اس سے، انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا۔ لیکن انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، اور انسان نے کہا کہ میں جبراً نہیں، میں اپنی مرضی سے اللہ کی بات مانوں گا۔ اب جس نے جبراً نہیں، اپنی مرضی سے اللہ کی بات ماننی تھی، جب وہ اپنی مرضی سے اللہ کی بات مان سکتا ہے تو اپنی مرضی سے اللہ کی بات کا انکار بھی پھر کر سکتا ہے۔ پھر دونوں اختیارات دینے تھے اللہ نے۔ انسان نے کہا ٹھیک ہے، مجھے دونوں اختیار دیے جائیں تو میں اللہ کی بات مانوں گا اختیار کے باوجود۔ لیکن انسان نے جلد بازی میں یہ دعویٰ کیا، اکثر انسان اس دعوے میں فیل ہو گئے۔ اکثر انسان جب اللہ نے ان کو اختیار دیا تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی اپنے اختیار سے بات مانتے، باقی مخلوقات نے تو جبراً اللہ کی بات مانی، وہ مجبور ہے اللہ کی بات ماننے پر، وہ غلطی کر نہیں سکتے۔ انسان نے کہا میں اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کروں گا، لیکن اکثر انسان جو ہیں وہ اس میں فیل ہو گئے۔ تو بہت نیک ہستیاں ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے اختیار سے اللہ کی بات مانتے ہیں۔ اللہ نے اصل میں انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ دیکھیں کہ کون اپنی مرضی سے اللہ کی بات مانتا ہے، کون آزمائشوں کا سامنا کر کے اس کے پاس اختیار ہے وقتی طور پر اللہ کی بات سے انکار کر دے، لیکن وہ انکار نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بات مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے انسان کو بتانا تھا میرا تم سے تقاضا کیا ہے۔ اب ایک صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بتائیں کہ میرا تم سے تقاضا یہ ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ ہر انسان کو وحی کرتے، تو ہر انسان کو وحی کرنا اور ہر انسان سے کلام کرنا یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے ٹھیک ہے، لیکن مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کے یہ شایان شان نہیں ہے اللہ ہر ایک سے بات کریں، یہ ہر مخلوق اللہ سے ہم کلام ہو، یہ اللہ ہر مخلوق پر وحی کریں، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر ہمیں بتا دیتے، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ ایک صورت یہ تھی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنے پاس بلا کر انسان کو بتا دیتے، یہ انسان کے شایان شان نہیں ہے، انسان اتنا عظیم نہیں ہے کہ اللہ ہر انسان کو اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آسمانوں پر، یہ بعض لوگوں کو، بعض خاص لوگوں کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے، ہر شخص کو یہ مقام نصیب نہیں ہوتا اللہ اس کو اپنے پاس بلائیں۔ اب نہ اللہ رب العالمین نے خود آ کر بتانا ہے، یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے، نہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اپنے پاس بلانا ہے۔ اب پھر تیسری صورت اللہ نے کیا اختیار فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وحی کی صورت اختیار فرمائی، اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں۔ فرشتہ رسول انسان رسول کی طرف وحی کرتا ہے، اور انسان رسول باقی انسانوں کی طرف اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں میں سے بھی رسول چنے ہیں اور انسانوں میں سے بھی رسول چنے ہیں، ایک پورا سسٹم بنا دیا اللہ نے۔ نہ اللہ ہر ایک کو بتائیں انسان کو بذات خود، نہ اللہ ہر انسان کو اپنے پاس بلائیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے وحی کے ذریعے یہ معاملہ کریں گے۔ جو لفظ وحی ہے، اس وحی کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ وحی کی کیا ضرورت ہے، یہ وحی کیوں ہوتی ہے انبیاء پر، یہ اس کی تھوڑا سا میں نے تمہید بیان کی ہے آپ کے سامنے۔ یہ اس لیے وحی ہوتی ہے کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو بھیجا زمین میں تو اللہ نے فرمایا میری طرف سے وحی آئے گی،
تو اب تم نے اس بات ماننی ہے. وہ امتحان کے لیے وہی آتی ہے, انسان اللہ کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا, تو یہ جاننے کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے وہ وحی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وحی کے بارے میں کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, سورہ شورى آیت نمبر 51. اللہ فرماتے ہیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ سے وہ کلام کر سکے. اللہ سے کلام کرنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ اللہ اس سے کلام کرے, کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. اگر اللہ سب لوگوں سے کلام کرنا شروع کر دیں, یہ ہر انسان کے لائق نہیں ہے یہ بات. یہ تو جن سے اللہ کلام کرتے ہیں وہ تو بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں. اللہ ہر بشر سے کلام نہیں کرتے, کسی بشر سے اللہ کلام نہیں کرتے, مگر کس طریقے سے کرتے ہیں؟ الا وحیا, یا وحی کے ذریعے, او من وراء حجاب, یا پردے کے پیچھے سے, او یرسل رسولا, یا فرشتہ بھیج کر, فیوحی باذنہ ما یشاء, وہ وحی کرے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہیں. تو فرمایا کہ 3 صورتیں ہیں, ان 3 صورتوں سے اللہ بشر سے کلام کرتے ہیں, اور ہر بشر سے نہیں کرتے, جس بشر سے اللہ چاہتے ہیں اس سے اللہ ان 3 صورتوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں. یہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو صورت وحی کی ہے, وحی سے کیا مراد ہے یہ بعد میں بیان کرتا ہوں, اگلی چیزیں زیادہ واضح ہیں, وہ جب وہ چیزیں بیان کر دوں گا تیسری چیز خود بخود کلیئر ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی انسان سے کلام نہیں کر سکتے مگر 3 صورتوں کے ساتھ. ایک وحی, اس کو ذرا چھوڑ دیجئے, اس کی بعد میں وضاحت کرتا ہوں. یا پردے کے پیچھے سے. پردے کے پیچھے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نظر نہ آ رہے ہوں, اللہ تعالیٰ سامنے نہ ہوں, پردے کے پیچھے سے اللہ کی آواز آ رہی ہو. یہ ایک صورت ہے وحی کی. جس طرح اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, وہ درخت سے آواز آ رہی تھی. اس کے علاوہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے رہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حجاب کے پیچھے سے کلام کیا معراج کے موقع پر. اور کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی کلام کیا حجاب کے پیچھے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا حضرت آدم کے بارے میں کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے, صحیح حدیث میں, تو آپ نے فرمایا نعم نبی مکلم, نبی تھے, ان سے کلام ہوتی تھی, ان سے کلام کیا جاتا تھا. تو اس سے امام ابن کثیر وغیرہ اور دیگر علماء نے ثابت کیا ہے کہ حضرت آدم بھی کلیم اللہ تھے. تو بہرحال کلیم اللہ ہونا یہ ایک بڑا اعزاز ہے. یہ اعزاز تمام انبیاء کو حاصل نہیں ہوا, کہ بعض جلیل القدر انبیاء کو یہ اعزاز حاصل ہوا. تو وحی کی ایک صورت ہے پردے کے پیچھے سے کلام ہونا واسطے کے بغیر, اور ایک صورت وحی کی ہے کہ اللہ فرشتے کو بھیج دے, اللہ رسول بھیج دے, وہ اللہ کے حکم سے وحی کر دے. یہ ایک عام صورت ہے وحی کی جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ہوتی رہی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ صورت ہوئی, اللہ فرشتے کو بھیج دیتے, جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیتے, تو وہ اللہ کے حکم سے وحی کر دیتے. تو ایک صورت ہوئی کہ اللہ فرشتے کے ذریعے وحی کریں, ایک صورت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پردے کے پیچھے سے کلام کریں, اور ایک تیسری صورت بھی ہے جس میں نہ فرشتہ آتا ہے اور نہ اللہ کی آواز آتی ہے. یہ پھر کون سی صورت ہے؟ یہ خواب کے ذریعے, خواب کے ذریعے بھی وحی ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں, یاد رکھیے. نبی کو جو خواب آئے وہ وحی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, وہ خواب نہیں تھا صرف ہمارے عام انسانوں کے خواب کی طرح, وہ اللہ کی وحی تھا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس پہ عمل کیا تو اللہ نے تعریف کی ان کی اور کہا قد صدقت الرؤیا, آپ نے خواب سچ کر دکھایا, آپ نے اللہ کے حکم پر کما حقوق عمل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خواب آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے, اور آپ کے خواب وحی ہیں امت کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق شروع میں آپ کو 6 مہینے خواب آتے رہے. جو آپ خواب دیکھتے تھے وہ بالکل سچا ثابت ہوتا, اور جس طرح آپ خواب دیکھتے اس طرح وہ حقیقت بن کے آپ کے سامنے آ جاتا. یہ خواب جو ہے یہ وحی کی صورت ہے. تیسری جو صورت ہے وحی کی, جو اللہ پردے کے پیچھے سے بات بھی نہیں کرتے اور فرشتے کے ذریعے بھی نہیں ہوتی. اسی صورت کے اندر القاء اور الہام ہو سکتا ہے, نبی پر ڈائریکٹ الہام ہو جائے, نبی کے دل میں ایک بات اللہ تعالیٰ ڈال دیں.
یہ فرشتے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، اللہ کی آواز بھی نہ آ رہی ہو اور فرشتہ بھی نہ آئے، اس کے علاوہ بھی وہی ہو سکتی ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القی فی روعی، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ انہ لن یموت نفس حتی تستوفی رزقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ تو ایک انسان کو رزق کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، وہ رزق انسان کا لکھا ہوا ہے، وہ موت سے پہلے اسے مل کر رہے گا۔ حدیث کے شروع کے الفاظ ہیں میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، یہ بھی وحی کی صورت ہے، یہ فرشتہ نہیں لایا یا یہ اللہ کی آواز نہیں آئی، تو یہ بھی صورت ہوتی ہے۔ نبیوں میں خواب ہو یا القاء اور الہام ہو، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ یقینی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہو۔ بعض دفعہ یہ القاء اور الہام اور خواب وغیرہ کے اندر کوئی خوشخبری وغیرہ یہ غیر نبی کو بھی دے دی جاتی ہے، لیکن وہاں احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غیر نبی کو بھی خواب آ سکتا ہے، سچا خواب آ سکتا ہے غیر نبی کو، لیکن جھوٹا خواب بھی آ سکتا ہے۔ غیر نبی کو سچا خواب بھی آ سکتا ہے، جھوٹا خواب بھی آ سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، اب نبوت میں سے کوئی شے باقی نہیں رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہاں سچے خواب جس کو مبشرات کہا گیا، اس میں بعض دفعہ خوشخبری مل جاتی ہے انسان کو۔ بعض دفعہ ہم لوگ خواب کے اندر اپنے کسی عزیز کو جنت میں دیکھ لیتے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں، بعض دفعہ وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور یہ سچے خواب زیادہ تر نیک لوگوں کو آتے ہیں۔ تو غیر نبی کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، لیکن یقینی نہیں ہے غیر نبی کو سچا خواب آئے، وہ جھوٹا خواب بھی ہو سکتا ہے۔ خواب کی 3 صورتیں، ایک سچا خواب، ایک جھوٹا خواب، اور ایک انسان جو روزمرہ زندگی میں جو روزمرہ انسان کے روزمرہ کے اعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہی پریشانیاں وہ خواب بن کر انسان کو جو ہے وہ پریشان کر دیں گے۔ انسان امتحان کی تیاری کر رہا ہو تو انسان خواب میں دیکھتا ہے میں امتحان دے رہا ہوں، جس مشکل میں شکار ہوتا ہے کئی دفعہ وہی مشکل انسان کو خواب میں نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے خواب ہیں جو انسان کو آتے ہیں۔ تو عام انسانوں کے جھوٹے خواب بھی ہو سکتے ہیں، نبیوں کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کے ہر خواب وہی ہوتا ہے۔ اسی طرح عام انسانوں کے دل میں بھی کوئی بات ڈالی جا سکتی ہے، میرے دل میں نیکی کا خیال ہے، ممکن اللہ کی طرف سے آیا ہو، اور میرے دل میں کوئی خیال ہے میں سمجھ رہا ہوں وہ نیکی ہے، حالانکہ وہ نیکی نہ ہو، وہ ممکن ہے شیطان نے وسوسہ ڈالا ہو۔ تو میرے دل میں کوئی بات آتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبیوں کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ یقینی طور پہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حامیم، عین، سین، قاف حروف مقطعات میں سے ہیں، اور کل میں ان کی تفصیلی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ حروف قرآن کریم کو اللہ کی کلام، اللہ کا معجزہ ثابت کرتے ہیں۔ اسی لیے ان حروف کے بعد ہمیشہ الا ماشاء اللہ قرآن کا، کتاب کا، تنزیل کا، وحی کا ذکر آتا ہے۔ یہاں بھی وحی کا ذکر آیا ہے ان حروف کے بعد۔ اسی طرح وحی کرتے ہیں آپ کی طرف اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی آپ سے پہلے انبیاء کی طرف۔ اللہ تعالیٰ العزیز جو بہت غالب ہیں، یعنی اپنے مخالفین پر، الحکیم بہت حکمت والے ہیں، یعنی اپنے فیصلوں میں۔ تو یعنی جس طرح اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی طرح کی وحی ہے جس طرح کی وحی اللہ رب العالمین نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر کی تھی۔ تو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہودی، عیسائی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، پچھلے انبیاء کو اللہ کا نبی مانتے ہیں حضرت ابراہیم سمیت۔ عیسائی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم وغیرہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کو اللہ کا نبی مانتے تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ نے پچھلے انبیاء کی طرف وحی کی تھی جن کو آپ کے مخالفین بھی مانتے ہیں، تو اسی طرح اللہ نے آپ پر بھی وحی کی ہے۔ اب یہ آپ کے منکر کیوں ہیں؟ تو اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو وحی یا وحی کوئی نئی چیز ہے ان کے سامنے، اب ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وحی ہوئی ہے ان کے سامنے۔ یہ مانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی ہوتی رہی ہے، تو جب یہ انبیاء کو مانتے ہیں تو جس طرح ان انبیاء پر وحی ہوتی رہی ہے اسی طرح آپ پر بھی وحی ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ پر وحی کی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی ہے، یہ وحی ملتی جلتی ہے۔
سورہ نساء میں ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اسی طرح وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی تھی اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام پر جس طرح ہم نے وحی کی، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی کی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ پرانے انبیاء پر جس طریقے سے وحی ہوتی رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام طریقوں سے وحی ہوئی ہے۔ ممکن ہے اللہ نے پرانے بعض انبیاء اور رسل پر وحی کا ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے ہیں، جس میں نے کل ذکر کیا تھا، 3 طریقے ہیں، موٹے موٹے کا ذکر کریں، تفصیل میں جائیں تو 3 سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں، موٹے موٹے 3 طریقے بنتے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی آیت پڑھی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجیں فرشتہ اور وہ رسول اللہ کے حکم سے وحی کرے، دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے بغیر پردے کے پیچھے سے بات کریں، اور تیسری صورت وحی کی ہے جس میں خواب یا الہام جیسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ موٹی موٹی 3 صورتیں بنتی ہیں، ضروری نہیں پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ان تینوں صورتوں کے ذریعے یہ بات ہوئی ہو۔ کسی نبی پر کسی ایک طریقے سے بات ہو سکتی ہے، کسی نبی سے 2 طریقوں سے بات ہو سکتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا، اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی سورہ نساء کی آیت کریمہ پڑھی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، سورہ نساء آیت نمبر 163 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس طرح وحی کی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام والنبیین من بعد اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر وحی کی، جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء پر وحی کی اسی طرح آپ پر وحی کی۔ تو ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے حضرت نوح کے بعد، حضرت نوح، ان میں سے بعض انبیاء پر ہر طریقے سے وحی نہ ہوئی ہو، کسی پر رسول بھیج کر ہوئی ہو، کسی پر جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے بات ہوئی ہو، اور کسی کے ساتھ صرف وحی والا معاملہ ہو۔ پہلی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان تینوں صورتوں کے ذریعے وحی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں آپ پر ہم نے اس طرح وحی کی جس طرح، یہ نہیں فرمایا جس طرح نوح پر وحی کی تھی، فرمایا جس طرح نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء سب پر وحی کی۔ اگر ایک نبی پر ایک طریقے سے وحی کی، دوسرے پر دوسرے سے وحی کی، تیسرے پر تیسرے طریقے سے وحی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تینوں طریقوں سے وحی کی ہے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے، واللہ اعلم، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے کل سورہ شورا کی آیت پڑھی تھی، اس سورہ شورا کی آیت میں بھی یہ اشارہ موجود ہے، وما كان لبشر ان يكلمه الله، یہ جو کل آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی سورہ شورا آیت نمبر 51، کہ کسی بشر کے لائق نہیں اللہ اس سے کلام کرے مگر 3 طریقوں سے، ایک طریقہ وحیاً وحی، اور دوسرا طریقہ ہے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ کوئی رسول بھیجیں یعنی فرشتہ رسول بھیجیں، فیوحی، تو وہ فرشتہ رسول وحی کرے، باذنہ، اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو اللہ چاہیں، انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کسی بھی بشر سے ان 3 طریقوں کے علاوہ کسی طریقے سے کلام نہیں کرتے، یہ 3 موٹے موٹے طریقے ہیں۔ اب یہاں عمومی بات ہے، یہاں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ذکر نہیں ہے، یہاں عمومی بات ہے کہ کسی بھی بشر سے اللہ نہیں کلام کریں گے مگر ان 3 طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ، کسی ایک طریقے کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ، چوتھا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ موٹے موٹے یہ 3 طریقے ہی ہیں۔ ہاں اگر ہم کہیں چوتھا طریقہ، 5واں طریقہ، وہ انہی طریقوں کے اندر شامل ہو، جس طرح ابھی میجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خواب ایک الگ طریقہ ہے اور الہام ایک الگ طریقہ ہے، یہ دونوں طریقے وحی میں آ جاتے ہیں پہلی صورت میں، تو یہ موٹے موٹے 3 طریقوں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ذکر نہیں ہے، یہاں تمام انبیاء کا عمومی تذکرہ ہے۔ لیکن اس سے اگر ہم اگلی آیت کریمہ دیکھیں، آیت نمبر 52 سورہ شورا کی، اس میں ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ پچھلی آیت میں اللہ 3 طریقے بیان فرما رہے ہیں کہ کسی بھی بشر سے اللہ کے کلام کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی آیت میں، آیت کریمہ کی ابتدا، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ پر وحی کیا اپنا حکم، روحن سے مراد، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روح سے مراد وحی ہے، وحی کو روح بھی کہہ دیتے ہیں۔ کیوں وحی کو روح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وحی روح کی غذا ہے، اسی لیے وحی کو روح بھی کہہ دیتے ہیں۔ میں نے پہلے کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ بات کہ وحی کو روح کہہ دیتے ہیں، روح کا ایک معنی وحی بھی ہے۔
اور اس روح کو لانے والا فرشتہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام. ان کا نام بھی روح الامین ہے. ان کا نام روح الامین اسی وجہ سے ہے کہ وہ انسان پر روح لاتے ہیں. اور انسان کے جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح کا. تو جسم مٹی سے ہے اور مٹی کی غذا مٹی سے آتی ہے، روح اللہ کی طرف سے پڑتی ہے اور روح کی غذا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. وہی اصل میں اس کا ایک نام روح بھی ہے، چونکہ وہ انسان کے جسم کے جو دو حصے ہیں، انسان کے جو دو حصے ہیں، ایک جسم اور روح، تو وہی روح کی غذا ہے، اس لیے وہی کو روح بھی کہہ دیتے ہیں. اور اس روح کو لانے والے فرشتے کا نام بھی روح ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روحاً یعنی وحی، من امرنا اپنے حکم سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح آپ پر وحی کی اپنے حکم سے. کس طرح؟ وَكَذَلِكَ سے مفسرین کہتے ہیں کہ پچھلی آیت کی طرف اشارہ ہے. پچھلی آیت میں کون سا طریقہ ذکر ہے؟ پچھلی آیت میں 3 طریقے ذکر ہیں. اس سے علماء استدلال کرتے ہیں، بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے. اب یہ جو آخری طریقہ ہے کہ اللہ فرشتہ رسول بھیجیں اور فرشتہ رسول اللہ کے حکم سے وحی کرے، اس طریقے سے پورا قرآن نازل ہوا ہے. اس طریقے سے پورا قرآن نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں قرآن نازل ہونے کی کیفیت یہ ذکر ہوئی ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں اترا، پردے کے پیچھے سے نہیں اترا، وہ فرشتے کے ذریعے اترا ہے. سورہ شعراء 19ویں پارے کی صورت ہے. اس صورت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں، یعنی فرشتہ جبریل امین. علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں. بلسان عربی مبین، عربی واضح عربی زبان میں. تو اس آیت کریمہ سے، اور سورہ بقرہ کی بھی آیت ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبک، جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ جبریل تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے آپ پر اللہ کے حکم سے قرآن نازل کیا ہے. تو پتہ لگا کہ قرآن کا نزول جبریل کے واسطے سے ہوا ہے. قرآن کا نزول جبریل کے واسطے سے ہوا ہے. اور اس آیت کریمہ سے، اور وہ جو سورہ نساء کی پچھلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ان آیات کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پچھلے انبیاء پر وحی کے جو سارے طریقے ہیں، وہ سارے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان سب طریقوں کے ساتھ وحی کی گئی. تو قرآن تو نازل ہوا ہے جبریل امین کے واسطے سے، پورا قرآن کا نص ہے اس پر. یہ ایک طریقہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے علاوہ بھی وحی اتری ہے. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے منکرین حدیث کے خلاف. منکرین حدیث کہتے ہیں کہ بس قرآن وحی ہوتی ہے، غیر قرآن وحی نہیں ہوتی. امام بخاری رحمہ اللہ، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت رکھی تھی، امام بخاری نے اس آیت کریمہ سے حدیث کو وحی ثابت کیا ہے. امام بخاری کا ایک بڑا زبردست انداز ہے، ہم میں سے بہت کم لوگ اس پہ غور کرتے ہیں. علماء ذکر کرتے ہیں اس کو، ہم سمجھتے ہیں جیسے بخاری حدیث کی کتاب ہے. بخاری حدیث کی کتاب ہے، لیکن امام بخاری نے اتنا زبردست ہمیں استدلال کا طریقہ سکھایا ہے. وہ کوئی حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کرتے، پہلے قرآن کی آیت لاتے ہیں ترجمۃ الباب میں، پہلے قرآن کی آیت لاتے ہیں، پھر اس کے نیچے وہ حدیث لاتے ہیں. صحیح بخاری کی خصوصیت ہے اس میں ترجمۃ الباب ہوتا ہے. اور ترجمۃ الباب میں امام بخاری پہلے وہ ایک باب قائم کرتے ہیں، باب میں مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد ترجمۃ الباب میں قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت لاتے ہیں جس کا اس مسئلے سے تعلق ہوتا ہے، پھر اس کی تشریح میں حدیث لاتے ہیں. تو امام بخاری نے صحیح بخاری کی جب ابتدا کی تو صحیح بخاری کا پہلا کتاب، جو پہلا اس کا انہوں نے کتاب رکھی، اس کا نام ہے بدء الوحی، کتاب بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. تو امام بخاری شروع کی حدیثوں میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، اور دوسری حدیث میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، کیسے غار حرا میں جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر آئے اور کیسے وحی لے کر آئے. تو امام بخاری جب وہ حدیثیں لائے ہیں وحی کی ابتدا کی، تو وہاں قرآن کی آیت لاتے ہیں ترجمۃ الباب میں. اور وہ کون سی آیت لاتے ہیں آپ حیران ہوں گے، وہ سورہ نساء کی آیت لاتے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. یہ قرآن کی آیت لاتے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کئی دفعہ اسی کلاس کے اندر. اور اس سے امام بخاری کا استدلال کرتے ہیں، وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اس طرح وحی کی جس طرح ہم نے آپ سے پہلے انبیاء پر وحی کی، نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء. پھر اللہ نے انبیاء کا نام لیا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نام لیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، 8-10 انبیاء کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان انبیاء پر وحی فرمائی، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بھی وحی فرمائی۔ امام بخاری یہاں سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں ان تمام انبیاء پر تو کتاب نہیں اتری تھی، ان تمام انبیاء پر تو کتاب نہیں اتری تھی۔ وہ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ پر اس طرح وحی کی جس طرح نوح اور ان کے بعد والے انبیاء پر وحی کی، پھر اللہ نے 8-10 انبیاء کا نام لیا ہے، ان تمام انبیاء پر کتاب نہیں اتری۔ تو یہ کہنا کہ وحی صرف کتاب کا نام ہوتا ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ وحی کتاب کا نام بھی ہوتا ہے اور وحی کتاب کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ یہ امام بخاری کا بہت زبردست استدلال ہے قرآن کی آیت کریمہ سے۔ وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے، کتاب کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے، انبیاء پر کتاب کے علاوہ بھی وحی اترتی رہی ہے۔ اور یہی بات اس سورہ شورا کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، چونکہ وحی کی بات چل رہی ہے، کذالک یوحی کی وضاحت کرتے کرتے یہ بات آ گئی، تو میں نے کہا میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ سورہ شورا کی اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن صرف اکیلا وحی نہیں ہے، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ وہ کس طرح؟ میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے کہ کسی بھی بشر سے اللہ کے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موجود ہیں۔ ضروری نہیں پچھلے تمام انبیاء میں یہ تینوں طریقے موجود ہوں، ممکن ہے ان میں سے کسی میں 2 طریقے موجود ہوں، کسی میں ممکن ہے 3 طریقے موجود ہوں، کسی سے 1 طریقے سے وحی ہوئی ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے۔ کیسے پتہ لگا؟ وہ سورہ نساء کی آیت کریمہ سے کہ اے نبی ہم نے آپ پر اس طرح وحی کی جس طرح ہم نے آپ پر نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر جس طرح وحی کی اس طرح۔ تو وہاں پچھلے تمام انبیاء کی وحی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے تشبیہ دی۔ پچھلے تمام انبیاء کے ساتھ جتنے طریقے وحی کے استعمال کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سب طریقے کے ساتھ وحی کی گئی، اور یہ سورہ شورا سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ قرآن کے بارے میں قرآن کا نص ہے کہ قرآن فرشتے کے ذریعے اترا ہے، اور یہ فرشتے کے ذریعے وحی ہونا یہ وحی کی ایک صورت ہے 3 صورتوں میں سے۔ باقی 2 صورتیں وحی کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے وحی کی ہے، باقی 2 صورتوں میں وہ وحی کہاں ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں طریقوں سے وحی کی ہے، فرشتے کے ذریعے بھی، اور پردے کے پیچھے سے بھی، اور وحی سے بھی، جو الہام یا خوابوں کی صورت میں۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں طریقوں سے وحی ہوئی ہے۔ اب قرآن تو نازل ہوا فرشتے کے واسطے سے، ایک تو وہ وحی ہے، وہ تو سب مانتے ہیں وہ وحی ہے، منکرین حدیث بھی مانتے ہیں۔ اب وہ جو من وراء حجاب والی وحی ہے، اس کی کوئی مثال وہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ معراج کے موقع پر، یا اس کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جی نہیں، وہ تو القاء والی بات تو تیسری ہے نا، پہلے دوسری کی بات کر رہے ہیں۔ من وراء حجاب، اس کا مطلب ہے آپ پر وہ وحی بھی ہوئی ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم تو مانتے ہیں وہ معراج کے موقع پر، منکرین حدیث نہیں مانتے اس کو، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ چلو قرآن کو تو مانتے ہو، حدیث کو آپ نہیں مانتے، قرآن سے حدیث ثابت ہوتی ہے۔ اب تیسری بات ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ جو وحی ہے، وہ جو پہلی صورت ہے الا وحیا والی، القاء اور الہام اور خواب والی، وہ صورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت میں بھی وحی ہوئی ہے، خوابوں کی صورت میں بھی وحی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خواب بیان کیے، آپ نے ان کی تعبیر بیان کی، آپ نے خواب میں جنت جہنم کو دیکھا، آپ نے سیدنا بلال علیہ السلام کا گھر دیکھا خواب میں جنت میں، آپ نے حضرت عمر کا گھر دیکھا جنت میں، اور آپ نے جو ہے وہ بیان کی صحابہ کرام کو یہ چیزیں۔ امت مسلمہ تو مانتی ہے ان حدیثوں کو، منکرین حدیث نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں مانیں گے، ہم قرآن مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہوتا ہے، قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 طریقوں سے وحی ہوئی ہے، اور قرآن ان 3 طریقوں میں سے ایک طریقے پہ اترا ہے، باقی 2 طریقے کہاں ہیں؟ یا تو ان 2 طریقوں کا انکار کرتے تو پھر اس آیت کا انکار ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں طریقوں سے وحی اتری ہے۔ تو وحی کے 3 موٹے طریقے ہیں، موٹے 3 طریقے ہیں۔ موٹے اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ تفصیل میں جائیں تو 3 سے بھی زیادہ طریقے ہیں وحی کے۔ جو وحی فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے اس کے بھی 2 طریقے ہیں آگے، موٹے 2 طریقے ہیں جو فرشتے کے واسطے سے ہوتی ہے۔ کبھی تو جبریل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں، انسان کی شکل میں آتے ہیں، اور کبھی کبھی جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آتے تھے۔ اب استاد اور شاگرد ان میں آپس میں قربت ہونی چاہیے،
وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہونے چاہیے. وہ اگر ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے دور ہوں گے، ایسی صورت ہوگی تو پھر وہ تلقی کا اور سیکھنے سکھانے کا عمل پورا نہیں ہوگا. تو محدثین کرام ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب جبریل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انسان تھے، تو وہ جبریل امین علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی تھے بڑے خوبصورت، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. تو یہ صورت وحی کی آسان ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ایک صورت جبریل امین علیہ السلام کی یہ ہوتی تھی کہ وہ انسان کی شکل میں نہیں آتے تھے، وہ اپنی اصل شکل میں ملکوتی شکل میں آتے تھے. وہ چاہے نظر آئیں آپ کو یا نہ نظر آئیں، نظر آنا ضروری نہیں ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں بھی 2 دفعہ دیکھا ہے، قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. ویسے جو وہی آپ کو جبریل کے واسطے سے ہوئی ہے وہ 2 طریقوں سے ہوئی ہے. یہ 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اس ایک طریقے کی وضاحت کر رہا ہوں. وہ ایک طریقہ بھی، اس کی بھی آگے 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ایسے فرشتے سے وحی لے رہے ہیں جو انسان کی شکل میں ہے، فرشتہ بھی انسان کی شکل میں، آپ بھی انسان. تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل، لینے دلانے کا عمل پورا ہو گیا اور آپ پر وحی اتر گئی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام ملکوتی صورت میں ہوں، اگرچہ آپ ان کو دیکھیں یا نہ دیکھیں. یہ صورت آپ پر مشکل ہوتی تھی، حدیث میں آتا ہے یہ صورت آپ پر مشکل ہوتی تھی. کیونکہ اس صورت میں آپ کو جبریل امین علیہ السلام سے قریب صورت میں جانا پڑتا تھا. آپ کو اپنی اصل بشریت کی جو صورت ہے اس بشریت کی صورت سے نکل کر آپ کو ملکوتی کیفیت کے قریب جانا پڑتا تھا. اس کی تفصیل کیا ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے متعلق نہیں ہے یہ چیز. لیکن حدیث میں یہ ضرور آتا ہے کہ وہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید مشکل ہوتی تھی. اس صورت میں کیا ہوتا تھا کہ شدید سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر پسینہ چمکتا تھا. اور اگر آپ کسی صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوتے یا آپ کسی جانور پر سوار ہوتے، اونٹنی پر، اونٹ کتنا طاقتور جانور ہے، وہ ایک انسان کیا 10 انسانوں کو اٹھا لے، ایک کا 10 کا مقابلہ کر لے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ والی وحی اترتی تھی تو وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، حدیث میں آتا، کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اتنا بوجھ ہو جاتا تھا آپ کا. اور بعض احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، صحابہ کرام کی موجودگی میں وحی اترتی تھی. صحابہ کرام کو آثار سے پتہ لگ جاتا تھا وحی ہو رہی ہے، اگرچہ وہ صحابہ کرام تو اس کو نہیں سنتے تھے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بتاتے تھے مجھ پر یہ وحی اتری ہے. لیکن ان اثرات کو کبھی کبھی صحابہ کرام محسوس کر لیتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام نے بعض وہ بدو جو آئے، ایک بدو نے حضرت عمر سے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح ہوتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جب وہ کیفیت طاری ہوگی آپ پر میں تمہیں دکھاؤں گا، باقاعدہ حدیث میں موجود ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہوئی، آپ خیمے میں تھے، تو حضرت عمر نے بدو کو بلایا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے. صحابہ کرام پہچان لیتے تھے آثار سے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے گھٹنے مبارک کے نیچے حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے ان کا گھٹنا تھا، آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ کا گھٹنا مبارک اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا. تو یہ ایک وحی کی کیفیت ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ آپ پر بڑی مشکل ہوتی تھی. اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں زندہ نہیں رہوں گا، یہ اتنی مشکل صورت ہوتی تھی. تو یہ وحی کی 2 صورتیں ہیں جس میں فرشتہ آتا تھا. اور یہ بات جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری میں موجود ہے. جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے کہ فرشتہ آنے کی 2 صورتیں ہیں، یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 2 ہے صحیح بخاری کی. امام بخاری نے شروع میں کتاب بدل وحی اس میں وحی کی صورتیں بیان کی ہیں اور اس میں واضح کی ہے کہ ایک قرآنی وحی ہوتی ہے، ایک حدیث کی وحی ہوتی ہے. اچھا، تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ صحابہ کرام تو زیادہ اس کے آثار دیکھتے تھے، ان پر تو کیفیت وارد نہیں ہوتی تھی، اصل کیفیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کر سکتے تھے.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کبھی کبھی وہ مجھے گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. کبھی کبھی وہی مجھ پر آتی ہے تو یہ مجھ پر گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے. یہ وہ کیفیت تھی وہ جس میں فرشتہ اپنی اصل صورت میں ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت کے قریب کیفیت میں جانا پڑتا تھا تاکہ استاد اور شاگرد قریب ایک کیفیت میں ہو جائیں. اور یہ میں نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل ہوتی تھی یہ صورت. یہ حدیث میں آ رہا ہے کبھی کبھی وہ آتی تھی مجھ پر گھنٹی کی آواز کی طرح، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ وہی مجھ پر بھاری ہوتی تھی. فَيُفْصَمُ عَنِّي، پھر مجھ سے یہ کیفیت جدا ہوتی. وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، اور جب یہ کیفیت مجھ سے الگ ہوتی تو مجھے وہ وہی یاد ہو چکی ہوتی. میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کیونکہ وہی آپ کے قلب اطہر پر ہوتی تھی. جو چیز دل پر ہو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے کیوں تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور یہ سوال قرآن میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اس وحی کو جلدی دہرانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اللہ نے فرمایا جلدی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. جلدی قرآن نہ دہرائیے، یہ جمع کرنا آپ کا کام ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارا کام ہے. قرآن کو جمع کرنا پڑھنا ہمارا کام ہے. فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، جب ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ پڑھتے تھے جبریل پر اور جبریل پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب ہم پڑھیں یعنی جبریل پر اور جبریل آپ پر پڑھیں، فاتبع قرآنہ، آپ ایک دفعہ اس کو دہرا دیں. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تشریح اور وضاحت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اس کی جو تشریح کرنی ہے اس قرآن کی آیتوں کی، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. وہ ہم آپ پر وحی کریں گے، آپ حدیث کے ذریعے وحی کے ذریعے اس کی تشریح کر دیجئے گا. وہ تشریح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے قرآن کی. تو اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ قرآن یاد کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا. آپ کا کام کیا، ایک دفعہ دہرا دیں. پھر ایک دفعہ دہرایا کیوں جاتا تھا؟ وہ شاید اللہ کو بہتر پتہ ہے، وہ قرآن کی قرات، تاکہ قرات کی سند بھی اللہ تک پہنچ جائے. حدیث کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، قرآن کی قرات کی سند اللہ تک پہنچتی ہے. اور جب قرآن کی سند بیان ہوتی ہے، قرآن کے آخر میں سند بھی لکھی ہوتی ہے، تو وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے اور جبریل امین علیہ السلام نے اللہ سے لیا. باقاعدہ قرآن کی قرات کی سند اللہ تک پہنچتی ہے. جی آپ کچھ کہنے لگے تھے. جب وہی فرشتوں کے پاس آتی ہے تو وہ ہوش ہو جاتی ہے. جی جب انہیں ہوش آتا ہے پھر انہیں بھی یاد ہو چکا ہوتا ہے. جی یہ بات قرآن کی آیت میں موجود ہے اور اس کی تشریح بھی حدیث میں آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، سورہ سبا میں ہم نے یہ پڑھا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت، جو پہلی صورت ہے جس میں فرشتے حضرت جبریل ملکوتی صورت میں ہوتے تھے، یہ مشکل صورت آپ پر ہوتی تھی. یہ گھنٹی جیسی آواز آپ کو آتی تھی، یہ آپ پر مشکل ہوتی تھی. اور آپ فرماتے ہیں یہ مجھ سے کیفیت الگ ہوتی تو مجھے وہی یاد ہو چکی ہوتی. ایک وہی کی صورت یہ ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی کبھی فرشتہ میرے لیے انسان کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یہ جو دونوں صورتیں ہیں فرشتے کی آنے کی ہیں. یہ دونوں صورتیں قرآن کریم میں جو 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، اس 3 صورتوں میں سے تیسری صورت کی وضاحت میں یہ 2 صورتیں ہیں. یہ دونوں صورتیں فرشتے کے آنے کی ہیں. کبھی کبھی گھنٹی کی آواز آتی تھی، اس وقت فرشتہ آتا تھا لیکن وہ انسانی شکل میں نہیں آتا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالی ہوتی تھی وہ کیفیت. جب فرشتہ جدا ہوتا، جب وہ کیفیت ختم ہوتی تو آپ کو وہی یاد ہو چکی ہوتی. اور دوسری صورت کے کبھی کبھی فرشتہ انسان کی شکل اختیار کرتا، فیکلمنی، وہ مجھ سے کلام کرتا انسان کی طرح. فاعی ما یقول، تو جو وہ کہتا تھا میں اس کو یاد کر لیتا تھا. یہ دوسری صورت ہے. یہ دونوں صورتیں فرشتے کے آنے کی ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ، دیگر ائمہ کرام نے یہ جو قرآن کریم کی آیت کی 3 موٹی صورتیں ہیں، ان صورتوں کی تفصیل بیان کرتے کرتے امام ابن قیم نے تو کل 8 صورتیں بیان کر دیں. امام ابن قیم نے کل 8 صورتیں بیان کی ہیں تفصیل کے ساتھ. پہلی جو صورت ہے اس میں خواب آتے ہیں، الہام آتے ہیں، اس میں انہوں نے 1-2 صورتیں اور بھی بیان کی ہیں. من وراء حجاب کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی صورت بیان کی ہے. پھر فرشتے آنے کی انہوں نے 2 صورتوں سے بھی زیادہ 3 یا 4 صورتیں بیان کی ہیں فرشتہ آنے کی. قرآن میں تو اجمالی طور پر فرشتہ آنے کی 1 صورت ذکر ہوئی ہے،
امام ابن قیم وغیرہ دیگر ائمہ کرام نے دیگر احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، دیگر نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے کل وحی کی 8 صورتیں بیان کی ہیں۔ اللہ عالم میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف یہ وحی کے بارے میں، چونکہ یہاں وحی کا لفظ آیا تھا تو میں نے کہا وحی کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی تفسیر ابن کثیر میں یہاں وحی کے بارے میں کچھ احادیث بیان کی ہیں۔ یہی احادیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ کبھی کبھی فرشتہ انسان کی صورت میں آتا تھا، کبھی کبھی فرشتہ انسان کی صورت میں نہیں آتا تھا، اور یہ صورت آپ پر بھاری ہوتی تھی، اور کبھی کبھی آپ پر فرشتے کے علاوہ وحی ہو جاتی، اور آپ پر من وراء حجاب بھی وحی ہوئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی کہ جو بندہ 3 دعوے کرے وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے۔ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یعنی دنیا میں، فقط اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ پھر حضرت عائشہ قرآن کی آیت پڑھتی تھی لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، اللہ کو نہیں پایا جا سکتا، اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اللہ آنکھوں کو پا سکتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ نے یہ حدیث بیان کی تو جس تابعی کے سامنے یہ حدیث بیان کی وہ تابعی آگے سے کہنے لگے اے ام المؤمنین ذرا غور کریں آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا قرآن میں یہ نہیں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری دفعہ دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افق مبین میں دیکھا، کیا اس سے مراد اللہ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی انہی آیتوں کے بارے میں اس امت میں پہلی خاتون ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ان آیتوں سے کیا مراد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تھا اس سے مراد جبریل ہے، میں نے جبریل کو 2 دفعہ ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ یہ دونوں آیتیں حضرت جبریل کے بارے میں ہیں، ان آیتوں کو اللہ کے بارے میں بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا فرشتے بن جاتے تھے، یہ امام ابن حجر نے یہ بات لکھی ہے، یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ کبھی کبھی جبریل انسان کی شکل میں آتے تھے اور کبھی کبھی جو ہے وہ گھنٹی کی آواز آتی تھی۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے اصل میں استاد اور شاگرد میں آپس میں بہت زیادہ قربت ہوتی ہے، اگر وہ آپس میں قریب نہ ہوں تو ان کا ایک دوسرے سے سیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جبریل انسانی شکل میں کیوں آتے تھے اس کا انہوں نے جواب دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہوتے تھے، تو جبریل کو انسانی صورت میں آنا ہوتا تھا۔ تو اب حضرت جبریل استاد ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہوتے اور وہ آپ ان سے سیکھ لیتے، اور جب کبھی کبھی جبریل انسانی شکل میں نہیں آتے تھے۔ یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو دوسری صورت ہے یہ جو جی جو وہ اس حدیث سے جو سمجھے ہیں امام حجر، دیکھیے حدیث کے الفاظ کی ہی وضاحت ہوتی ہے نا۔ اب اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو دوسری صورت ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا آپ پر وحی کیسے آتی ہے، آپ نے فرمایا کبھی کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح اور کبھی کبھی فرشتہ انسان کی صورت میں آتا ہے۔ پتہ لگا کہ یہ جو دوسری صورت ہے اس میں فرشتہ انسان کی صورت اختیار کرتا تھا، پتہ لگا پہلی صورت میں فرشتہ انسان کی صورت اختیار نہیں کرتا تھا، کیونکہ اگر پہلی صورت میں فرشتہ انسان کی صورت اختیار کرتا ہو تو پھر دوسری دفعہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کبھی کبھی پھر وہ انسان کی صورت اختیار کرتا تھا۔ تو وہ جو پہلی دفعہ انسان کی صورت نہیں اختیار کرتا تھا وہ اپنی صورت میں ہوتا تھا۔ اب میں یہ نہیں کہتا، اور نہ امام ابن حجر نے یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے بن جاتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام یا کوئی فرشتہ کوئی صورت اختیار کرے یہ فرشتہ کے اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں، نہ کسی فرشتے کے اختیار میں نہ کسی جن کے اختیار میں ہے، اگرچہ جن بھی صورت بدل سکتے ہیں لیکن کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ سارا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے، انسان کی صورت میں آئے، انسانی صورت خود اختیار کی تھی انہوں نے، اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور یہ جو حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے لیے آتے تھے حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں، وہ اللہ کے حکم سے یہ کام کرتے تھے۔ تو جس وحی کی صورت میں حضرت جبریل دحیہ کلبی کی صورت اختیار نہیں کرتے تھے، امام ابن حجر اور دیگر محدثین نے ان کی تائید میں لکھا ہے کہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملکوتی صفت کے قریب ہو جاتے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی تفصیلات حدیث میں نہیں آتی۔ آپ کو دوسری صورت اختیار کرنا اور یہ چیز آپ پر بھاری ہو اس میں کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس کی کوئی دو ٹوک دلیل ہمارے پاس نہیں ہے،
امام ابن حجر کی ایک رائے ہے، رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس 100% غلط کہنے کے لیے بھی کوئی دلیل، ہمارے پاس 100%، میں نے کہا حدیث صراحت سے بات ثابت نہیں ہوتی. امام ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے. اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے یہ کام کرتے ہیں. تو فرشتہ بھی اللہ کی مرضی سے یہ کام کرتا ہے. تو امام ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کو انسانی شکل اختیار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک تو ہے نا کہ وہ انسان کی صورت میں آئے، جس طرح حدیث جبریل میں حضرت جبریل امین علیہ السلام امت محمدیہ کو ان کا دین سکھانے آئے، تب تو انسان کی صورت میں آئے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے. عام حالت میں انسان کی صورت میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو پہلی وحی ہے غار حرا کی، اس میں حضرت جبریل انسان کی صورت میں تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بھی ہے. وہ انسان کی صورت میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام ابن حجر نے ان احادیث کے تناظر میں لکھا ہے کہ وہ انسان کی صورت میں اس لیے آتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اس لیے وہ انسان کی صورت میں آتے تھے. اور کبھی کبھی وہ انسان کی صورت میں نہیں آتے تھے. جب وہ انسان کی صورت میں نہیں آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صورت یا اس سے قریب صورت اختیار کرنی پڑتی تھی. اس کی تفصیل کیا ہے؟ تفصیل نہ انہوں نے بیان کی ہے نہ ہم کہہ سکتے ہیں. ہم یہ کہہ نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے بن جاتے تھے یا فرشتے تھے، یہ تو قرآن اس کا انکار کرتا ہے. فرسٹ ٹائم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے ہیں، دو فرشتے آئے ہیں، کون سے؟ دل چیرا گیا، ڈالا گیا، وہاں تو فرشتوں کا ذکر ہے. دو فرشتے تھے. ہاں جی، وہاں تو فرشتوں کا نہیں، وہ پہلی وحی نہیں. پہلی وحی تو سورہ علق کی وہ وحی نہیں تھی. وہ فرشتوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے اس کو صاف کیا تھا اور اس میں اس کو آب زمزم سے دھویا تھا اور اس میں کچھ حکمت کی باتیں رکھی تھی یا اس قسم کی چیزیں تھیں. تو وہ وحی نہیں تھی، وہ وحی نہیں تھی. پہلی وحی تو غار حرا والی ہے. اگرچہ آپ کو غار حرا سے پہلے خواب آیا کرتے تھے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ کو 6 مہینے تک خواب آتے رہے اور وہ خواب سچے تھے سارے، اور خواب بھی وحی کی صورت ہوتی ہے. بہرحال یہ وحی کی جو احادیث ہیں بہت زیادہ ہیں اور یہ چیز تھوڑی سی گہری ہے وحی کے بارے میں، اور ہم اس کو بہت زیادہ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ یہ چیز نبی پر وارد ہوتی تھی. اس کو نبی سمجھ سکتے ہیں، انسان نہیں سمجھ سکتے. ہاں، جو کچھ احادیث مبارکہ میں ہے اس سے، ان احادیث مبارکوں کو دیکھ کر جتنا کچھ اس سے واضح ہوتا ہے اتنا کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. واللہ تعالی عالم. جی یہ 4 سال کی جب آپ کی عمر تھی، جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، جب آپ جی یہ یعنی یہ روایات موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پینے کے لیے ان کے پاس گئے ہوئے تھے. ایک دفعہ گھر سے نکلے تھے تو دو فرشتے آئے. اب وہ فرشتے آئے، وہ انسان کی صورت میں ہی آئے ہوں گے. فرشتے آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور لٹا کر انہوں نے سینہ چاک کیا. اور سینہ، حضرت انس کی حدیث ہے، حضرت انس تو خود چھوٹے تھے، انہوں نے کسی اور صحابی سے سنا ہوگا. تو حضرت انس کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کر کے آپ کا قلب اطہر نکالا اور اس کو صاف کیا اور اس کے اندر حکمت اور اس قسم کی چیزیں بھریں. تو حضرت انس بعد میں فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سلائی کے اثرات دیکھتے تھے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ ہوا ہے. ایک دفعہ یہ بچپن میں اور ایک دفعہ معراج سے پہلے. جب معراج کے لیے آپ کو لے جانے لگا، جب آپ لے جائے گے، لے جانے سے پہلے بھی آپ کا سینہ اطہر چاک ہوا ہے، دوسری مرتبہ بھی چاک ہوا ہے. یہ چیزیں احادیث مبارکہ وغیرہ میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کرتے ہیں آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، اللہ تعالیٰ جو بہت غالب ہے، بہت حکمت والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی ہوئی ہے جس طرح پچھلے انبیاء پر وحی ہوئی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے وحی کی ہے آپ پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر. اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہیں کہ انہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. آسمان و زمین اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا ہے. اور آسمان و زمین کی ہر چیز بھی اللہ کی ہے. جو کچھ آسمان و زمین خود بھی اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اور جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے.
اللہ ان سب کے مالک ہیں اور بادشاہ ہیں اور اللہ ہی وارث ہیں ہر چیز کے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند اور بہت عظیم ہے. اللہ رب العالمین کی صفات میں سے، عظیم صفات میں سے ایک عظیم صفت علی، اور قرآن کریم میں یہ صفت کئی جگہ پر آتی ہے. کئی جگہ علی بلند، کئی جگہ متعال بلند، کئی جگہ اعلیٰ سب سے بلند. کئی لوگ ہیں مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اللہ کو بلند مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ کو جگہ جگہ فرماتے ہیں میں بلند ہوں. اب اللہ فرما رہے ہیں میں بلند ہوں. اللہ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ یہ جاہل، ہم جیسے جاہل لوگ اللہ کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. اللہ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں. جو اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا ہمیں ماننا ہوگا، نہیں مانیں گے تو انکار لازم آئے گا. ہاں اگر اس بلندی سے کوئی انسانوں کی مشابہت یا کوئی اس کے اندر ناقص صفت آتی ہے، ہم کہیں گے کہ ہم اس ناقص صفت کا انکار کرتے ہیں. جو اللہ نے اپنے بارے میں بلندی کا فرمایا، ہم اللہ کو بلند مانتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اس بلندی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین جہت علوم کے اندر، جہت علوم نے اللہ کو اپنے محیط کر لیا ہے اور اللہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. ہم اس قسم کی فلسفیانہ بحثوں میں جاتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کیا جہت کے پابند ہیں، کیا اللہ بلندی کے پابند ہیں، کیا ایک بلندی ہوتی ہے، ایک نیچے ہونا ہوتا ہے، ایک بلندی، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک سامنے، ایک پیچھے، یہ 6 جہاد ہیں. تو یہ کیا اللہ ان جہاد کے پابند ہیں؟ بھئی پابند ہیں کہ نہیں ہمیں اس بات کا نہیں پتہ. ہمیں تو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین العلی ہیں، اللہ رب العالمین المتعال ہیں، اللہ رب العالمین الاعلیٰ ہیں. اللہ رب العالمین سب سے بلند مخلوق اللہ کا عرش، اللہ رب العالمین عرش سے بھی بلند ہیں، عرش کے اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى. جو اللہ کو بلند نہیں مانتے وہ اللہ کو عرش پہ بھی نہیں مانتے. حالانکہ قرآن کریم کی 7 آیات میں اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہیں. 7 قرآن کریم کی آیات اور احادیث اس معنی میں تو بہت زیادہ ہیں، ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں دلائل ہیں اس بات کے. لیکن جو لوگ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، اللہ کو بلند نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں میں بلند ہوں، میں بڑا ہوں. تو بلند ہونا اللہ کی عظیم صفت ہے. آیت الکرسی میں بھی یہ موجود ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہاں بھی یہ صفت موجود ہے. تو اللہ رب العالمین بہت شان والے ہیں، بہت بلند ہیں، بہت عظیم ہیں. کتنے عظیم ہیں کہ ہم جتنی عظیم مخلوقات ہم دیکھتے ہیں، ہم جتنے عظیم مخلوقات دیکھتے ہیں ہمیں اس میں آسمان بہت بڑی مخلوق نظر آتا ہے، زمین بہت بڑی مخلوق نظر آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اتنے عظیم ہیں، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہیں آسمان پھٹ پڑے من فوقہن اپنے اوپر سے. اللہ اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ آسمان اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہمیں جو آسمان بہت بڑے نظر آتے ہیں ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے. اللہ اتنے عظیم ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان اللہ کے ڈر سے پھٹ پڑے. اللہ اتنے عظیم ہیں، اللہ کی عظمت اتنی بڑی ہے. وہ جبریل امین علیہ السلام جن کے 600 پر تھے، جنہوں نے آسمان کے کنارے کو گھیرا ہوا تھا. حدیث میں آتا ہے معراج کے موقع پر جبریل امین علیہ السلام کانپ رہے تھے تھر تھر اللہ کے ڈر سے. اور یہ جو کڑک جس سے ہم گھبراتے ہیں، یہ کڑک اور یہ بادل یہ اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. کڑک اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اللہ کے خوف سے. تو بہرحال اللہ اتنے عظیم ہے کہ آسمان قریب ہیں کہ اللہ کی عظمت سے اور اللہ کی بلندی اور اللہ کی عظمت سے پھٹ پڑے. چلے باقی تحلو الحياة شوقا